اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس کوچنگ کلاس میں ہمارا موضوع القرآن ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ القرآن یہ وہ ٹاپک ہے، یہ وہ موضوع ہے، یہ وہ سبجیکٹ ہے جو نہ صرف وائوا میں بلکہ آپ کے ایم سی کیوز لیول پر جتنے ٹیسٹ منعقد ہوتے ہیں، چاہے وہ کمیشن سے نیچے ہو یا کمیشن کے لیول کے ہو، القرآن کو نہایت اہمیت حاصل ہے۔ القرآن کو پڑھنے سے پہلے پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کا پس منظر پڑھا تھا، اس کے صحیفے جو پمپلیٹس انبیاء پر نازل ہوئے اور اس کی سابقہ کتابیں۔ آج ہم القرآن کی ترتیب نزولی کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے دا ہولی بکس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے جو 100 صحیفے نازل ہوئے پلس جو 3 کتابیں نازل ہوئی قرآن عظیم الشان سے پہلے، ان تمام کی تعلیمات کو جمع کر کے قرآن عظیم الشان میں مدغم کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام کے تمام صحیفے اور باقی 3 کتابیں یہ منسوخ ہو چکی ہے۔ قرآن عظیم الشان کو ان کا ناسخ کہا جاتا ہے۔ ناسخ سے مراد ہے منسوخ کرنے والا، یعنی ان 100 صحیفوں اور 3 کتابوں کو ناسخ کر چکا ہے، منسوخ ہو چکی ہے۔ ان کی تعلیمات پر اب کوئی عمل نہیں کر سکتا، بلکہ قرآن عظیم الشان جو ہے وہ تا قیامت دنیا کی انسانوں کی رہنمائی کے لیے موجود رہے گی۔ یہاں پر آتے ہیں سب سے پہلے کہ القرآن کا نزول۔ اس کے نزول کو پڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کا طرز کچھ اور تھا، اور قرآن کے نزول کا جو طرز ہے وہ کچھ اور ہے۔ مثلا قرآن عظیم الشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہونے سے پہلے ایک مرتبہ پہلے نازل ہو چکا تھا۔ وہ نزول کیا تھی؟ وہ نزول لوح محفوظ سے نزول تھی۔ یہاں پر اللہ رب العزت کا عرش، اللہ رب العزت کی کرسی، اس کے نیچے یہاں پر ایک بہت بڑی تختی ہے جس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ لوح کہتے ہیں عربی زبان میں تختی کو، اور محفوظ کہتے ہیں محفوظ شدہ، دا سیف ون، محفوظ شدہ کرسی، محفوظ شدہ تختی۔ اس تختی پر یہ قرآن عظیم الشان لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد جب اس کے نزول کا پیریڈ قریب آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا وقت قریب آیا، تو اس قرآن عظیم الشان کو 70,000 ملائکہ کے استقبال میں، 70,000 ملائکہ کے ویلکم میں، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اوپر کی طرف سے 7ویں آسمان پر لایا گیا، یعنی جس کو ہم آسمان دنیا کہتے ہیں، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس آسمان پر قرآن عظیم الشان کو لایا گیا 70,000 فرشتوں کے استقبال میں، اور یہاں سے یہ کہ بادگرے ضرورت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوتا رہا۔ تو ایک تو اس کی یہ نزول ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی۔ کون سی نزول؟ 27 رمضان کو، لیلۃ القدر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن عظیم الشان کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ کہاں سے؟ لوح محفوظ سے، آسمانی دنیا پر۔ دوسرا نزول اس کا یہ ہے کہ یہاں سے ضرورت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کا القاء ہوتا رہا، اس کا نزول ہوتا رہا، اور اس کے پھر 2 تراتیب ہے۔ وہ کون سی ترتیب ہے؟ اس کو وحی مطلو اور وحی غیر مطلو کہا جاتا ہے۔ پہلے تو آپ وحی کو سمجھیں۔ What do you know about وحی؟ وحی کیا ہے؟ وحی قرآن عظیم الشان کے نزول کی ترتیب ہے، یعنی اللہ رب العزت کا پیغام، یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اللہ رب العزت کا پیغام جبرائیل امین کے ذریعے کسی پیغمبر کے دل پر القاء ہونا، کسی پیغمبر کے دل پر اس کا نزول ہونا، یہ وحی کہلاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی، اس کو ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں 2 حصوں میں۔ وہ کون سے حصے ہیں؟ جس کو مطلو اور غیر مطلو کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں، جو باتیں نکلتی ہیں، یہ تمام کے تمام وہ باتیں ہیں جو وحی ہے، یعنی وحی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن عظیم الشان میں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نہیں ہلتی بلکہ اس کو ہلانے والے ہم ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یعنی چاہے وہ قرآن عظیم الشان کی 6666 آیات ہوں،
یا دا 6 authentic books of the sayings of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں جو ہے یہ وحی ہے۔ یہ 6666 جو قرآن عظیم الشان کی آیاتیں ہیں، ان کی تلاوت کی جاتی ہے، اس لیے اس کو متلو کہتے ہیں۔ اور جو دا 6 authentic books of the sayings of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، سینگس، افعال کی جو 6 کتابیں ہیں، جن کو صحائے ستہ کہا جاتا ہے۔ صحا ستہ، صحا کہتے ہیں بکس کو، ستہ کہتے ہیں سیکس کو۔ تو دا 6 authentic books of the saying of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is also وحی، یہ بھی وحی ہے، اس لیے ان کو غیر مطلوع کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں یہاں پر قرآن عظیم الشان کی طرف۔ قرآن عظیم الشان کا جو لفظ ہے قرآن، یہ ڈیرائیوڈ فرام عربک لینگویج، یہ عربی زبان کے لفظ قرآن سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہے پڑھا گیا، دا ریڈ ون۔ یہ وہ کتاب ہے جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ نے اس کو آسمانوں پر پڑھا، اس کے بعد فرشتوں نے پڑھا، اس کے بعد زمین پر رہتی دنیا تک لوگ اس کو پڑھیں گے، اس لیے اس کتاب کا نام ہی وہ کیا پڑھا؟ وہ قرآ پڑھا۔ قرآن کون سی کتاب ہے؟ عربک زبان سے پڑھا گیا، اور دا ریڈ ون۔ یہاں پر آتے ہیں قرآن عظیم الشان کے نزول کی طرف۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی، سب سے آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر 40 سال کی جو ایج ہے، 40 سال کی جو عمر ہے، اٹ از دا میچورٹی آف مینٹلٹی آف دا ہیومینٹی، اٹ از دا میچورٹی آف پرسنالٹی آف ہیومینٹی، یعنی تمام عالم انسانیت میں 40 سال کے عرصے کو مینٹلٹی کی میچورٹی کہا جاتا ہے، انسان بالکل میچور ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کچھ انبیاء اس طرح ہیں جن کو 40 سال سے پہلے نبوت ملی، مگر اکثریت کو 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال سے لے کر 40 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں فرق آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو خیربات کہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مکہ سے 3 مائل اور 4.8 کلومیٹر، 3 مائل از اکول ٹو 4.8 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل ابو قبیس کے ایک سلسلے کے ایک پہاڑ کے ایک چھوٹے سے غار، جس کو ہیرا کہا جاتا ہے، اس کو اپنا مسکن بنایا۔ اس غار ہیرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراقبہ رہے، اور راتوں کو اللہ مکے کے پرفضا راتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کو دیکھا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کی تخلیق میں غور و فکر کرتے تھے، اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ جب آپ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو سب سے پہلی وہی جبرائیل امین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کا القاء ہوا، اور وہ وحی کیا تھی؟ وہ وحی قرآن عظیم الشان کی سورہ علق کی 5 آیات تھی۔ وہ کون سی تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربکم الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن عظیم الشان کی ان 5 آیات کا القاء ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ان 5 آیاتوں کو نازل کیا گیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جو نہایت مہربان ہے، جس نے پیدا فرمایا، جس نے تمام روح انسانیت کو پیدا فرمایا۔ جب سورہ علق سے یہ 5 آیات نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، نہایت پریشان ہوئے، تذبذب میں تھے، سردی لگ رہی تھی، پورے بدن پر کپ کپاہٹ طاری تھی، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ تو انہوں نے چادر اڑائی، اس کے بعد اپنے ایک عالم، ایک اسکالر چچزاد بائی کے پاس لے گئی۔ خیر، یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلی وحی کے بعد پورے ان 5 آیاتوں کے نزول کے بعد ایگزیکٹ فگر ہے 3 سال تک وحی کا سلسلہ بریک ڈاؤن رہا، وحی نہیں آئی۔ اس دور کو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کیا کہا جاتا ہے؟ اس دور کو دور فطرت کہا جاتا ہے، دا پیریڈ آف بریک ڈاؤن، تعطل کا دور، یعنی وحی نہیں آئی۔ اس کے بعد جب وحی آئی، اس لفظ کو مد نظر رکھا گیا دوسری وحی میں، اور یہ دوسری وحی جو تھی یہ کون سی تھی؟ یہ سورہ المدثر، سورہ المدثر کی آیات نازل ہوئی۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر ورجز فحجر۔
اور یہ کون سی آیت ہے؟ یا ایھا المدثر، اے زملونی کپڑا اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر اے خالی کھملی اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جا اور ڈرا دیجیے، وربک فکبر، آپ کا رب جو ہے وہ سب سے اعلیٰ و برتر ہے، اور یہ جو 360 بت رکھے ہوئے ہیں کعبہ میں یہ کوئی وقت اور حیثیت نہیں رکھتے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ تبلیغ کرنے کا، قم فانذر، لوگوں کو ڈرا دیجیے، اس کے بعد تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو قرآن عظیم الشان کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں مزید جو ہے وہ پڑھیں گے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، آپ کو بتاتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور سائٹ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو سے آپ بر وقت مطلع ہو۔